بھائی کوئی باتیں یاد آتی ہیں کیونکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں، پھر یاد آ گئی۔ نئے پرانوں کا فرق ہوتا ہے، نئے کو رعایت دی جاتی ہے، اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ لائن پہ لایا جاتا ہے۔ اب پرانے بھی نئے کی طرح گڑبڑ شروع کر دیں اور بے وقوفی شروع کر دیں، پھر آدمی تنگ آ کے بھاگ جائے گا یا پھر ان کو بھگا دے گا۔ تنگ آمد بجنگ آمد، بجنگ آمد تو یہاں ہوگا نہیں کہ رحمت العالمین کا انشاءاللہ دائرہ ہے، تو پھر ان کو جیسے کہتے ہیں طریقے سے بھگا دیں گے، ہم خود بھاگ جائیں گے۔ پھر انسان کوئی نہ کوئی تو رستہ نکالتا ہے نا۔ اب یہ پرانے آتے ہیں 3 دن کے لیے آتے ہیں، 10 دن تک نہیں نکلتے ہیں، بتائیں 10 دن تک نہیں نکلتے، بعضے ایسے، بعضے 5 دن تک، بعضے کہتے ہیں ادھر ہی رہنا، مرنا بھی ادھر ہے، جینا بھی ادھر۔ یہ کیا مصیبت ہے یہ؟ اس بات کو اب وہ سمجھیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی تم مکان 3 دن کے لیے ادھر رہو، آدھے گھنٹے کے لیے آئے، تعلیم کے لیے آئے، کچھ بیٹھے چلے گئے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، دوائی لیتا ہے یا پرہیز یا کچھ، پھر چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے گھر میں گھس کے ہی بیٹھ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، ڈیرا ڈال کے۔ نبی کریم کے پاس صحابہ آتے تھے، ہاں جی، امت کے لوگ، معتبر لوگ، محبت والے، قربانی والے، تعلیم لے کے چلے جاتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اب یہ مجبوری انسان کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو سنت یا اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، یہ رواج بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں آتے گھستے نکلتے ہی نہیں ہیں، بتاؤ ابھی گھر والوں کو پابندی، ہم کو پابندی، ہاں جی، پھر میری بیوی پابند رہتی وہاں، پھر جو بیٹھے گا اس کو کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، اس کو لیٹرین بھی چاہیے، سارا انتظام کرو گے۔ یہ تو خدمت نہیں، خدمت کروانی ہو گئی۔ بھائی تم مکان 3 دن کے لیے، 4 دن کے بعد لیا ہے، آؤ آدھا گھنٹہ بیٹھو، ایک ٹائم آؤ 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں ایک ٹائم، آدھے گھنٹے کے لیے، ہاں جی، کھا پی کے چلے جاؤ۔ اور کھانا پینا تو ہر جگہ ملتا ہے، تعلیم سنی چلے گیا، آ کے 6 8 گھنٹے پنجابی کے پھنسر کے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، اب ان کو ڈنڈے ماریں یا ان کو دھکے دیں یا پولیس لائیں، فوج لائیں، کیا کریں آپ بتائیں۔ وہ سن رہا بیچ میں، اور پھر معذوروں کو لے آتے، چل پھر نہیں سکتے، اللہ نیت کو نہیں دیکھتا، مجبوریوں کو ادھر شفا دے دے گا، خود بھی تکلیف میں رہنا، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالنا۔ پھر وہی بات کرنی پڑے گی، نادان کی دوستی سے عقل مند دشمن اچھا ہے۔ نادان بے وقوف کی دوستی عقل مند، وہ کام ہی ایسے کرے گا نا۔ یہ تمہارے پاس تمہارا کھانے پکانے والا موجود ہے، اسے بگاڑ کے رکھو گے نا، اس کا اعتبار نہ کرو، کسی دن زہر ڈال کے سب کو مار دے گا، یہ کمبخت شریر سب کو مار دے گا، دیکھ لینا۔ اور مکے مدینے میں سیدھا نہیں ہوا، اور یہاں بھی آ کے شیخ سے دعا کرو، مجھے سخت دعا کی ضرورت ہے۔ کیا سعودیہ کا ویزا لگے اور جا کے پیسے کمائے وہاں، بتاؤ، اس کو سخت دعا کی ضرورت ہے۔ آپ کو کس کس کا میں حوالہ دوں یہاں؟ جب نبی کی بات کی اہمیت اور ان کے دل میں محبت نہیں اترتی ہے، آقا جی کی بات سن کے اپنی مرضی کرنی، وہ کیا وظیفے پڑھنے، کیا شیخ کے پاس آنا، کیا آنا جانا۔ نبی کریم کی تعلیم سے، اس طریقے سے کوئی طریقہ افضل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ آتے تھے، عورتیں آتی تھیں، تعلیم لے کے چلی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رواج نہیں نکالے کہ گیٹیاں پڑھو تو یہ پڑھو تو ایک جگہ رہو تو ادھر سے نکلو ہی نہ، گھروں سے باہر نکلو۔ یہ ضرورت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، افضل وہی ہوتی جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو گھیٹیوں کا طریقہ تسبیح کا یہ نیت پر ہوتا ہے، گھیٹیوں پہ پڑھے، ہاتھوں پہ پڑھے، جہاں پڑھے، یعنی گھر میں پڑھے تو افضل نہیں، شیخ کے پاس پڑھے زیادہ ثواب، یہ مطلب نہیں ہے۔ شیخ کے پاس سیکھ کے جائے، پھر اپنے گھر میں پڑھے۔ اب بعض جگہ تعلیم کے لیے مجبوری، تو اسلام میں اجتہاد جائز ہے، تعلیم کے لیے کوئی رستے نکال سکتا ہے، لیکن اصل چیز سے انسان نہ ہٹے۔ تو تعلیم کے لیے بعض شہروں میں عورتوں کے کوئی مجلسیں بنا دی ہیں، بھائی وہاں آئیں، وظیفے لے کے چلی جائیں،
اور گیٹیاں پڑھیں تھوڑی سی، جب معلومات ہو جائے پھر اپنے گھر میں گیٹیاں پڑھیں، پھر ایک دوسرے گھروں میں نکلنا، ایک دوسرے گھروں میں اجتماع کرنا، یہ فتنہ، شر اور مصیبت کا سبب بنے گا۔ کہ بعض شہروں میں ایسے کیا ہے رواجی طور سے کہ وہ مجبوری طور سے اس کی سبب یعنی اجتہادی جائز ہے کہ وہ آ کے وہاں گیٹیاں پڑھیں، گیٹیوں کا طریقہ سیکھیں، وظیفوں کا طریقہ سیکھیں، بعض اپنے جب سیکھ جائیں پھر اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ نہ آئیں، پھر دوسرے آئیں وہ سیکھیں، پھر تیسرے آئیں وہ سیکھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھیں، جس شہر میں گیٹیاں ہوتی ہیں ہم پہ کرم ہو، ہم کو اجازت دو ادھر، پھر ادھر اختلاف بھی ہوتا ہے مزاج میں سے۔ یہ عورتوں کی لڑائی مردوں سے بری ہے، جب یہ آپس میں بگڑتی ہیں، اللہ آپ کو ان کی باتیں نہ سنائیں۔ یہ عورتوں کی پتہ ہی ہوگا، عورتوں کی لڑائی کا آپ کو یہ کیسی ہوتی ہیں۔ وہ بیوی تو میری تنگ آ جاتی سنا کے، تو میں نے کہا آج میں ان کو سناؤں گا ٹکا کر انشاءاللہ تعالی۔